الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا باب ہے باب نمبر 30، باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین۔ جوتوں پر مسح کرنے کی بجائے انہیں پہنے ہوئے پاؤں دھونا، یعنی انسان جوتوں کو اتارنے کی بجائے جوتے پہنے پہنے وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو جوتوں سمیت دھو لے۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ اس حدیث میں عبید بن جریح جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا، ان سے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی۔ عربوں میں جو نام ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، کنیت سے ہی زیادہ تر پکارا جاتا تھا۔ اب بھی عرب کے اندر وہ کنیت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتا ہوا دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ابن جریج وہ کیا ہے؟ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے 2 حصوں کو مس کرتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی، اور باقی جو اس کے 2 کونے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں، یہ وہ جوتے ہوتے ہیں جو آج کل ہم بھی پہنتے ہیں، جن پہ بال نہیں ہوتے، اور سبت کا لغوی جو نسبت ہے، اس کی نسبت ہے جانوروں کی جو جلد ہوتی ہے، جو کھال ہوتی ہے، دباغت دینے کے بعد وہ اس چمڑے کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ زرد جو ہے خداب استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مکہ میں دوسرے لوگ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، مگر آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ اب ان کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے کونوں کو جہاں تک چھونے کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 کونوں کے علاوہ کسی اور رکن کو، کسی اور کونے کو میں نے ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چھوتے تھے اور رکن یمانی کو۔ اور جہاں تک سبتی جوتوں کے متعلق بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے دیکھا ہے کہ جن پر بال نہ تھے، اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے، لہذا میں ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور جہاں تک زرد خداب کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد خداب لگائے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اسی استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور جہاں تک احرام باندھنے کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی نہ ہو جاتی، یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں 8 ذوالحجہ کا۔ تو اس حدیث سے امام بخاری نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ جوتیوں کے پہنے پہنے اس میں وضو کرنے کا مسئلہ ہے، جوتیوں کو نہ اتاریں اور جوتیوں کو پہن لیں۔ تو اس حوالے سے جو جوتیوں کو پہنے پہنے وضو کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جوتیاں ایسی ہوں
जिसमें पानी निचली जो पाँव की सतह है वहाँ तक पहुँच जाए। और बाज़ उलमा ने इसके अंदर ये शर्त भी लगाई है कि जूतियों को उतारना मुश्किल हो, जूतियों को उतारना मुश्किल हो, तो उस सूरत में भी जूतियों समेत पाँव को धोया जा सकता है, जबकि पानी जो है वो नीचे हर जगह पर पहुँचता हो, ऐसे बंद जूते ना हों। और इससे एक पता चलता है कि इस्लाम का जो शरीयत के जो अहकाम हैं, वो कितने नेचुरल हैं, इसमें तकल्लुफ़ात नहीं है। जब एक आदमी सफ़र के अंदर है या एक आदमी ने, क्योंकि उस ज़माने में जूतियों को बाँधते भी थे ना, ये जूतियों को इस तरह की जूतियाँ तो नहीं थी जैसे अब फैक्ट्रीज़ से बनकर आती हैं। तो जूतियों को जो है वो बाँधते थे ताकि वो मज़बूत रहें, पाँव के साथ जो है वो जमी रहें, तो उनको उतारना मुश्किल होता था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा उसी अंदाज़ में ही वुज़ू फ़रमा लेते थे। तो इससे ये भी पता चला कि इस्लाम के अंदर तकल्लुफ़ात नहीं है, इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानों को तकलीफ़ में नहीं डाला गया, बल्कि तकलीफ़ है ही नहीं, तकलीफ़ है ही नहीं, इस्लाम तो निरी आसानी ही आसानी है। तो दूसरी जो इसमें बात है, वो रुकने जो यमानी को और हजर अस्वद को छूने की बात है। इसके हिकमत उलमा ये बयान करते हैं कि खाने काबा की जो तामीर है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बुनियादें खड़ी की थीं, उन बुनियादों पर सिर्फ़ ये 2 हिस्से खड़े हैं, हजर अस्वद और रुकने यमानी। बाकी चूँकि कुरैश के पास पैसा नहीं था, जैसा कि रिवायात में आता है, हलाल पैसा, तो उन्होंने जो हित्तीम का हिस्सा है, हतीम का जो हिस्सा है, उसको खाने काबा की इमारत में शामिल नहीं किया और उससे पीछे ही दीवार को खड़ा कर दिया। तो उलमा कहते हैं इसीलिए इन 2 हिस्सों को छूना मशरूع ठहराया गया है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और बाकी जो 2 हिस्से हैं, वो चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कायम करदा बुनियादों पर खड़े नहीं हैं, इसलिए उनको छूने का अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया। और आपने इस चीज़ की तमन्ना भी की थी, आपकी ये चाहत भी थी कि इस इमारत को, खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के मुताबिक दुरुस्त कर दें। मगर खाना काबा की जो अज़मत और हैबत उस वक़्त के इंसानों के दिलों में थी, आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए कि लोग नए-नए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, कहीं वो बदज़न ना हो जाएँ, आपने इस काम को छोड़ दिया। इससे ये भी पता चलता है कि किसी काम को बसा औक़ात लोगों के फ़ितने से छोड़ देना भी अल्लाह के दीन का तकाज़ा है। ख़ास करके जब वो काम जो है ऐसा ना हो कि वो दीन की बुनियादी बातों से ताल्लुक़ रखता हो या उसमें किसी का नुकसान ना हो रहा हो। अगर तो किसी पे ज़ुल्म हो रहा है, जैसे सूद था, जैसे जितने भी अहकाम हैं शरीयत में, उसमें ज़रर था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों की परवाह नहीं की और जो हराम था उसको हराम को वाज़ेह तौर पर हराम ठहराया, जो गलत था उससे रोक दिया। लेकिन वो चीज़ें कि जो इस नौइयत की नहीं है, हलाल और हराम की नहीं है, दीन की बुनियादी ऐसी बातों से मुतल्लिक़ नहीं है, उसमें यकीनन देखना चाहिए लोगों की, कहीं लोग फ़ितने में तो वाक़या नहीं हो जाएँगे। और इसी से उलमा ने ये उसूल भी निकाला है कि अगर इस्लाह की बजाय फ़साद का पहलू गालिब हो, फिर वो काम नहीं किया जाएगा। बतौर मिसाल कब्रों के ऊपर इमारतें तामीर करना ये मना आया है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस काम पर भेजा कि आप जाकर के तमाम इमारतों को गिरा दें।
آج کے دور میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جی ہم قبروں پہ جو یہ بنی ہوئی ہیں مزارات اور قبے ہم جا کے ان کو گرا دیں، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور یہ کسی بھی انسان کو اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو شر ہے وہ اصلاح سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کسی عمارت کو گرائے گا تو وہ اپنا تو وہ جو بھی اس کے اوپر تکلیف آئے گی، وہ جن کو روکنا چاہ رہا ہے وہ اس سے بڑی عمارت اس پر قائم کریں گے اور اس سے زیادہ اس کا پھر حفاظت بھی کریں گے۔ اس لیے ہر کام کو اس کے اس وقت پہ کرنا کہ جب اس میں مصلحت حاصل ہو، فائدہ ملے اور شر پیدا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ الا یہ کہ وہ کام دین کی حلال حرام سے یا بنیادی امور سے متعلق ہو۔ اسی طرح سے آپ پیلے رنگ سے اپنے آپ کو رنگتے تھے، اپنے بالوں کو، تو اس سے مراد جو ہے زعفران ہے، یا ایک بوٹی ہے عصفر، تو آپ اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیلا رنگ لگاتے تھے۔ اس کے اندر بعض علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد آپ کے کپڑوں کا رنگنا ہے، تو واللہ اعلم، یہ دونوں رائے موجود ہیں، تو یہاں کیا چیز مراد ہے، اس میں دونوں وضاحت حدیث کے الفاظ سے نہیں ہو رہی، تو دونوں جو ہے وہ پہلے اس دونوں کی احتمال موجود ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بال تھے وہ بہت ہی تھوڑے بال تھے جو سفید تھے، تو اس کا جواب ابن عثیمین جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس میں رنگنے سے صرف داڑھی کے بال مراد نہیں ہوں گے، باقی جسم کے بال بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سر کے بالوں کو رنگنا۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ حج سے متعلق ہے، اس کو ہم انشاءاللہ حج کے باب کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگلا باب ہم پڑھتے ہیں، اگلا باب ہے باب التیمم فی الوضوء والغسل، وضوء اور غسل دائیں جانب سے شروع کرنا۔ اس حدیث کی راویہ ام عطیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے متعلق عورتوں سے فرمایا ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضوء، کہ ان کو جب غسل آپ دیں تو آپ جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کریں اور وضو کے مقامات سے شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ نصیحت کی جب آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی اور انہیں جو ہے وہ صحابیات جو ہیں وہ غسل دینے لگی، تب آپ نے اس بات کی جو نصیحت فرمائی کہ دائیں طرف سے شروع کریں۔ تو اس سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ عام طور پر بھی وضو اور غسل دونوں میں دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے جس کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننا ہوتا یا کنگھی کرنی ہوتی یا طہارت کرنی ہوتی، آپ ہر بلند کام کو دائیں جانب سے شروع فرماتے، آپ کو پسند تھا کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ تو یہ دائیں طرف سے شروع کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس چیز کو پسند کیا
کہ ہر اچھا کام، ہر بلند کام وہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ معنی پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ نے بدشگونی کی ممانعت فرمائی کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ نیک شگونی کو پسند کرتے تھے۔ کان یعجبہ الفال، اس کو فال کہتے ہیں، کہ آپ کو نیک شگونی پسند تھی۔ تو دائیں جانب سے شروع کرنے کا ایک جو پہلو ہے وہ نیک شگونی سے بھی ہوتا ہے، اچھا انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید میں بھی جنت کا جب ذکر ہے، اہل جنت کا، تو دائیں ہاتھ کی طرف سے ذکر ہے، اور اسی طرح جو جن لوگوں کے لیے جہنم واجب ہوگی، اللہ ہمیں میں سے محفوظ فرمائے، ان کے لیے بائیں طرف کا ذکر ہے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس لحاظ سے یہ ایک نیک شگونی کی علامت ہے کہ انسان دائیں طرف سے شروع کرے، تو اس میں انسان کو دل کو خوشی ملتی ہے۔ یعنی اسلام نے وہ چیزیں کہ جو خوشی کو، جو اب بھلے لگنے کو، کہ احساسات کو بھی مضبوط کرتی ہیں، اسلام نے ان چیزوں کا بھی، ان کو بھی پروموٹ کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دائیں طرف سے چیزوں کو شروع کیا جائے، اور جو بری چیز ہے، ایسی چیز کی جو جیسے جو ہے طہارت کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بائیں ہاتھ کا استعمال کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تعلیم دی۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونا، اور جو ہے اس میں بھی دائیں طرف دائیں پاؤں کو پہلے رکھنے کی تعلیم ہے۔ تو اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان جو ہے وہ اس معاملے میں، یعنی اس میں گھر سے نکل رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، کیا ہر چیز کے اندر وہ دائیں پاؤں کو کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر ہم مشقت میں نہیں ڈالتے، جہاں پر احکام جو ہیں آ گئے ہیں مسجد کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ دائیں پاؤں کا ہے۔ سے بیت الخلاء میں جانے کا جو عمل ہے، اس میں بایاں پاؤں پہلے رکھنا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو جہاں پر تو ذکر ہے وہاں پر تو ضرور اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ باقی چیزوں کے اندر جو ہے وہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کا دایاں اور بایاں دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بائیں حصے سے کوئی نفرت کا پہلو ہے، یہ بھی اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیں۔ بائیں حصے سے کوئی نفرت کا پہلو ہے؟ جنت میں انسان نے پورے کا پورا ہی جانا ہے، دائیں نے بھی جانا ہے اور بائیں نے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک اچھا احساس ہونے کے اعتبار سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہونے کے اعتبار سے، اس میں کچھ اور بھی یقیناً حکمتیں ہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے، جو ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، یا نہ بھی ظاہر ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے ہر عمل کے اندر یقیناً بہت بڑی حکمتیں، بہت زیادہ حکمتیں ہیں، تو اور بہت زیادہ اس کے اندر فوائد اور وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہوتی رہیں گی سائنس کے ذریعے اور دیگر علوم کے ذریعے، وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں، بہت سی ظاہر ہوئی ہیں اور بہت سی شاید ظاہر ہوتی ہوں گی۔ تو ہمیں سنت سمجھ کر ان اعمال کو کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، نماز کا وقت آ جانے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا۔ وقالت عائشۃ حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد
فلم یوجد فنزل فنزل التیمم، کہ صبح کی نماز کا وقت آیا، ایک واقعے کو ذکر کرتی ہیں، اور پانی تلاش کیا گیا اور نہیں ملا، تو پھر تیمم کی آیت اتری، تیمم کی آیت اتری۔ یہ ایک معلق روایت ہے، اس میں کوئی سند امام بخاری نے ذکر نہیں کی۔ امام بخاری نے ڈائریکٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ بہت ساری ایسی معلقات ہیں جن کے اندر امام بخاری سند کو ذکر نہیں کرتے، مگر دیگر محدثین نے ان اسناد کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو روایت ہوتی ہے یہ صحت کے اس سٹینڈرڈ کو پورا نہیں اترتی جس کو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے لیے جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ اور بسا اوقات امام بخاری جو ہیں وہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ پوری سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، البتہ بعض جگہ جو ہے صرف اس کے وہ الفاظ لے کر کے جو ہے وہ شروع میں باب کے شروع میں ذکر فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا، تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کیا۔ تو اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ذکر کیا اور اس حدیث کو ذکر کیا، اس سے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو وضو کے لیے پانی کو تلاش کرنا چاہیے، پانی کو تلاش کرنا یہ جو ہے ضروری ہے تاکہ وضو کیا جائے، کیونکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز سے واجب ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب، اگر ایک چیز فرض ہے، واجب ہے، اب وہ واجب تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ دوسری چیز نہ مل جائے، تو اس صورت میں وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں وضو کرنا تو فرض ہے نماز کے لیے، اب وضو پانی کے بغیر نہیں ہوگا تو پانی کو تلاش کرنا بھی فرض ہو جائے گا، وہ بھی واجب ہو جائے گا، وہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پانی کو تلاش کیا، اور پھر جب پانی نہیں ملا تو تھوڑا سا پانی ایک برتن میں جو ان کے پاس تھا انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو خصائص عطا فرمائے، جو آپ کی ذات مبارکہ سے جڑی ہوئی جو برکتیں ہیں، اس میں سے ایک برکت کا، ایک معجزے کا یہاں پر اظہار ہوا کہ آپ نے پانی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا اور پھر پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے نکلنے لگا، اور اتنا نکلا کہ لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ ہی کو عطا فرمایا، آپ ہی کو عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے وہ معنوی اعتبار سے بھی ہے، اور آپ کے جسد اطہر، آپ کے وجود اطہر کے اعتبار سے بھی ہے، آپ ہر لحاظ سے مبارک ہیں۔ آپ نے جو دعوت دی وہ بھی برکتوں والی ہے، وہ بھی جنتوں اور دنیا کی کامیابیوں اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی
वजूद पाक की जो बरकतें हैं वो भी यकीनी तौर पर बहुत बुलंद दर्जे की हैं। क्या खुश नसीब थे वो सहाबा जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जस्द अतहर के साथ अपने जस्द को लगाया, आपके कपड़ों को मस किया, आपके जसद को मस किया, आपके जसद से लगे हुए और गिरते हुए पानी को वो ज़मीन पे गिरने नहीं देते थे। लुआब दहन को अपने जिस्म पे मल लिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार, आपके हाथों हौज़ कौसर पे पानी पीना, आपके साथ जन्नत में रहना नसीब फरमाए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना, आपकी बातों को सुनना नसीब हो। तो वो जो हज़रात सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात के साथी, सफ़र और हदर के साथी, तो उनका एहतराम हमारे दिलों के अंदर, और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी ये मोहब्बत, ये जो चाहत है कि हम भी आपको देखें, इसका खुद हुजूर ने ज़िक्र फरमाया। अल्लाहु अकबर! आपने अपने सहाबा को ज़िक्र किया कि मेरे भाई हैं। साहबा ने कहा, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? मैं नहीं, तुम तो मेरे साथी हो। तो भाई बोल के वहाँ पर औरत और मर्द दोनों को मुराद लिया गया। ये कुरान का उस्लूब है, क्योंकि आप देखें कि बसा औक़ात अगर मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग-अलग ज़िक्र किया जाए, कुरान में ज़िक्र हुआ है बाज़ जगह पर, तो कलाम का जो जमाल है, जो खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये उस्लूब इख्तियार किया है कि एक लफ़्ज़ को बोला जाता है और उससे जो है वो दोनों जिन्स मुराद होती है। उससे ये नहीं कि सिर्फ़ मर्द मुराद होते हैं। भाई बोला जा रहा है, तो उससे औरतें भी मुराद हैं। कुरान मजीद में जब ज़िक्र हुआ ईमान वालों का, तो जब उनका ज़िक्र फ़रमाया, तो इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, मुज़क्कर के सीगे के साथ, ठीक है ना, ज़िक्र फ़रमाया, तो उसमें औरतें भी दाखिल हैं। ये कुरान का एक जो है उसूल है। तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि मेरे भाई वो होंगे, जो मेरे बाद आएँगे और उनमें से हर एक ये चाहेगा कि वो मुझे देखने के लिए अपने अहल-ओ-अयाल, अपने माल-जान सब कुछ को कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह! अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में हुज़ूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, पैदा फ़रमाए, और इसी मोहब्बत को सँभालते हुए, इसी की हिफ़ाज़त करते हुए, इसी की आबियारी करते हुए, इसी गुलशन को आबाद करते हुए हम इस दुनिया से चले जाएँ, और जब अल्लाह के सामने पेश हों, तो अल्लाह हमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आपके साथ हमें जमा फ़रमा दे। इसके लिए हमें हुज़ूर ने नसीहतें फ़रमाई कि कसरत नवाफ़िल से जो है तुम तलाश करो मेरा क़ुर्ब। ऐसे बाज़ अमाल को ज़िक्र फ़रमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ ऐसे होगा, जैसे ये 2 उँगलियाँ हैं, दोनों उँगलियों को आपने जो है वो इकट्ठा ज़िक्र फ़रमाया। इस तरह की अहादीस को तलाश कीजिए और उन पर अमल करने के लिए कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें नेकी पर और हुज़ूर की मोहब्बत पर कायम रखे और इसी पर मौत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ से इंशाअल्लाह आगे हम जो है वो कल करते हैं।